تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع. جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا، ابھی تم عالم ارواح میں ہو، 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے. جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لے آ، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، بالکل قریب ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں، بڑا زبردست پروگرام تھا، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں.
بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا. ایک شخص بھیک مانگتا ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم, پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو, تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو؟ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو, تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بھلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں, اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار, تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے, اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, تو بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ یہ زمین میں دھسا ہے. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں, ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھی, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کمبخت, وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس کو, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے, خبریں جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے, ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو, اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا.
تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے، یہ سکندر اعظم کی قبر ہے، لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو. گرل فرینڈ نہیں، لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی. باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی، نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے، یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے، یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے، یہ 20 ملین والا، یہ 50 ملین والا. ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں، کھجا بھی رہے ہوں گے نا، بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ، لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے کچھ بھی نہیں کرے نا، بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں، میں ناڑا باندھ رہا ہوں، میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں، زار بند ایسے ٹائٹ کرتا ہوں. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ، بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب. اللہ جانے. وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیا وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پہ وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، ملین ایک ایک دن میں 1-1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان بلاگرز کا قصور نہیں، یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی؟ واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے، دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا، یوٹیوب چینل بند کر دے گا، بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ڈی مونیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب. تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار، کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا، بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں، وہ ویڈیو آ گئی، کھجا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں. یہ تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل، یوٹیوب پہ چینل، ان کے یہاں کامیابی کیا ہے؟ 4 ملین ہو گئے، 10 ملین ہو گئے، 50 ملین ہو گئے. تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے، 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شعر چینج ہوگا. یہ سکندر ہے، یہ دارہ قبروں میں نا، تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے، یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے، میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، بہت اچھا پروگرام ہے اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں، لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی، ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے، ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھیں، شرک پھیل رہا تھا، لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے، شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها، قبرستان جایا کرو کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے. انسان کو اپنی اوقات میں رہتا ہے، اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو، ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا، یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں، برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا، یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے نا تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا کماؤ ضرور بھائی، اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں، اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد نا تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. میری عمر 30 سال ہے، 1 سال پہلے میں نے عمرہ بھی کیا. میں اپنی پوری زندگی میں نماز قرآن کے قریب نہیں ہوا، لیکن گزشتہ 5 ماہ سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا مجھے لازمی اپنی پچھلی فرض نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ ارسلان صاحب جی ادا کرنی ہوں گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ پچھلی کے چکر میں اب اگلی بھی چھوڑنا شروع کر دیں، زیادہ ٹینشن لے لیں. فی الحال آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں، لیکن 6 مہینے سے تو عادت پڑ گئی ہے آپ کی، 5 ماہ سے ماشاءاللہ نماز نہیں چھوٹی، تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی. لیکن یہ کہ شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا، تو اس میں فجر کے ساتھ 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ لیے، ظہر کے ساتھ
4 پڑھ لیے، عصر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیے، مغرب کے ساتھ، پچھلی مغرب کے، عشاء کے ساتھ، اور ہمارے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں، تو وطر کی بھی قضا کرنی چاہیے. تو ایک دن میں کم سے کم 1 دن کی نمازیں پڑھ لیں آپ، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی. تو آج دنیا جا رہی ہے مادہ پرستی کی طرف. آپ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ آپ کو پیسہ 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 پیسہ، دولت، عزت، شہرت، پیسہ. جب اللہ آپ کی زندگی میں ان نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے مادہ پرستی ہوگی نا. کامیابی کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہے. نقل کفر، کفر نباشت. تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دو تو پھر کامیاب کون ہے؟ پھر تو وہی کامیاب ہے جس کی صحت اچھی ہے، پھر وہی کامیاب ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، پھر تو وہی کامیاب ہے جس کے پاس شہرت زیادہ ہے. پھر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنا ناکامی ہے، کیونکہ بوڑھے ماں باپ آپ کی لائف کو انٹرٹین نہیں کرنے دیتے. پھر ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے. پھر ایسا ہوگا کل آپ کے باپ کا انتقال ہوا اور شام کو آپ ایک میوزیکل پروگرام میں جا رہے ہیں، کیونکہ نہیں گئے تو 1 کروڑ کا آپ کا نقصان ہوگا، اور سارے مادہ پرست آپ کو پروموٹ بھی کر رہے ہوں گے. ویل ڈن، ویل ڈن، زندہ باد. پروفیشن کو یہ بندہ فوکس کر رہا ہے، باپ تو مر گیا، مرنا تھا اس نے. تو ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں بولو. پھر ایسا ہی ہوگا 9 مہینے بعد لاشیں ملیں گی، نہ باپ کا پتا، نہ ماں کا پتا، نہ بھائی کا پتا، نہ بہن کا پتا. پھر بیوی مارکیٹ سے شارٹ، گرل فرینڈ آئے گی بیوی کی جگہ، اور عورت کی جگہ شوہر کے بجائے کون آئے گا؟ بوائے فرینڈ آئے گا. آیا ہے نا، پوری دنیا میں آ رہے ہیں. شوہر مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ میرے بیان کے آداب ہیں، ہر ایک کے بیان کے آداب ہوتے ہیں نا، تو میرے بیان کے آداب ہیں، مجھے جواب چاہیے. تو جب اللہ آپ کی زندگی سے آؤٹ ہوگا تو پھر گرل فرینڈ بھی آئے گی، بوائے فرینڈ بھی آئیں گے، پھر بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ بوجھ ہے وہ، آپ کو ان کو پہ خرچ کرنا ہے. پھر آپ کہو گے میں اپنی پراپرٹی ایک مل جائے بس کافی ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے. پھر نہ نسل بڑھے گی، پھر ریلیشن بھی صرف مادہ پرستی کی بیس پہ ہوں گے. دوست کو چائے بھی نہیں پلائے گا. پھر جاؤ جا کے باہر کے ملکوں میں دیکھو، چائے تک نہیں پلاتے اپنے دوستوں کو، وہ بھی اپنے خرچے پہ. ہمارے ایک دوست ہے پشاور سے، وہ چلے گئے باہر کسی کنٹری میں، کنٹری کا نام نہیں میں لوں گا، مسائل کھڑے ہوتے ہیں آج کل. کنٹری میں گئے، بہت شوق تھا ان کو باہر جانے کا. پٹھان تھے وہ، پٹھانوں میں تو بڑی دوست کہتا ہے میں کھلاؤں، وہ کہتا ہے میں کھلاؤں، وہ تو بڑا ایک بندہ کما کے پورے خاندان کو کھلا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہاں آیا تو یہاں تو سارے مطلب پرست. کہہ رہا ہے پھر مجھے ایک انگریز دوست ملا. انگریز نہیں یعنی جو یورپ، جس سارے انگریز تو نہیں ہوتے نا، انگریز تو وہ ہوتے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں، وہ تو سارے یورپین تو انگریزی نہیں بولتے. کہہ رہے پھر مجھے اس کنٹری میں ایک گورا ملا جس سے میری دوستی ہوئی، تو ہم نے کہا چلو پکنک پہ کہیں چلتے ہیں. بیٹھ گیا میرے ساتھ. میں نے کہا چلو کوئی تو ریلیٹیو، کوئی تو ریلیشن ہوا. کہہ رہے ایک جگہ گاڑی روکی، اس نے کہا میں کھانا کھاؤں گا اور میں برگر لے کے آتا ہوں، کہیں حلال برگر کی دکان ہوگی، اس نے بتا دی ہوگی. کہہ رہے کمبخت ایک برگر لے کر آیا، خود بیٹھ کے میرے سامنے کھا رہا ہے. تو میں نے کہا میرا برگر؟ کہہ رہے جا کے لے لے اپنے پیسوں سے. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم، خدا کو اگر سوسائٹی سے نکال دو نا، ہم سب کا انجام بولو. اور یہ جو مذہب سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بات عجیب بھی نہیں لگ رہی. یہ جب میرا بیان سنتے ہیں کہتے ہیں مفتی کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو ٹھیک تو ہے، وہ اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہا ہے، ہم اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہے ہیں. بیگم اپنے کے پیسوں سے خود چائے بنا رہی ہے، ہم اپنے پیسوں سے خود چائے بنا رہے ہیں. کیا خیال ہے اس میں؟ کیا حرج ہے؟ ابا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے اور بیٹا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے. ابا کو ضرورت ہے پیسوں کی تو گورنمنٹ دے ان کو، میں کیوں دوں؟ تو کہتے ہیں بہترین خاندانی نظام ہے. بہترین خاندان ہے ہی نہیں تو نظام کہاں سے ہو گیا بھائی؟ تو اللہ سے ریلیشن ختم، مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی بولو ختم، برباد، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ ہے اس موقع کی آیت. ابھی میں اس کو وضاحت کرتا ہوں اس کی. میں سب ختم، برباد. ہمارے یہاں واقعات ہو رہے ہیں، ابا مر گئے، شام کو آپ پروگرام میں جا رہے ہو، اگلے دن پروگرام میں جا رہے ہو. سیکولر لبرل لوگ کہہ رہے ہیں بہترین کام، بہترین کام. یورپ اس سے آگے جا چکا ہے. ان کے ہاں جس دن شوہر مرتا ہے بیگم اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. اور وہ گورے بڑی تعریف کرتے ہیں، اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہے، اپنے پیشے کے ساتھ کیا ہے بولو مخلص. ہسبینڈ مر گیا لیکن جاب سے چھٹی نہیں کی، یہ ہے انسانیت. باپ کا انتقال ہو گیا مگر ٹماٹر کی ریڑھی اس دن بھی لگا رہا ہے. ماں مر گئی ہے اسی دن لیکن آپ اس دن گول گپے بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹماٹر کی ریڑھی سے محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ٹماٹر سے محبت ہے نا، ماں سے اتنی بھی بولو
اتنی بھی نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے, اتنی بھی نہیں ہے ماس. تو اسلام جب اللہ زندگی میں ہوگا تو پھر کیا ہوں گے آپس میں؟ بولو, ریلیشن ہوں گے. کیسے ہوں گے ریلیشن؟ مادہ پرستی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ مادہ پرستی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. بات صحیح ہے, سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے, لیکن جہاں اللہ کہہ دے کہ یہاں اسباب سے نہیں ہوگا, میرے ارادے سے ہوگا, تو پھر عقل کو اللہ کے سامنے قربان کر دینا چاہیے, کیونکہ اللہ سے زیادہ ہماری عقل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر مادہ پرست آدمی کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اللہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اسباب ہے, اور اسباب میں دولت, صحت, شہرت, یہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے قربان کرنے سے اسباب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. آپ کی لائف میں خوشیاں بھی کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ خوشی کے اسباب یہ اختیار کرو, اور خوشی کے اسباب کیا ہے؟ ذمہ داریوں سے جان چھڑانا. اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش. تبھی وہ ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, کیونکہ گھر میں رہیں گے ٹینشن دیں گے. تو اس لیے بہتر حل کیا ہے خوشیوں کا؟ ابا کو کہاں رکھا جائے؟ بولو, اولڈ ہاؤس میں. اماں کو کہاں رکھا جائے؟ بولو, اولڈ ہاؤس میں. بیوی پہ خرچ کرنے سے خوشی کم ہوگی, پیسے کم ہو جائیں گے, لہذا بیوی خود کما کے خود کھائے, اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. بچے بھی مت پیدا کرو, کیونکہ بچے پیدا ہوں گے تو ذمہ داریاں بڑھیں گی, ذمہ داریاں بڑھنے سے خوشیاں زیادہ نہیں ہوتی بلکہ خوشیاں کم. تو انڈیویجول لائف ہر شخص گزارے اور اسٹرگل کر کے دولت, عزت, شہرت کمائے, اور بالآخر مرنے کے بعد پھر قبر میں ٹینشن زیادہ ہے, قبر مہنگی بھی ہوتی ہے, اس کے لیے جگہ بھی چاہیے, اور پھر نماز جنازہ اور یہ سب مسلمانوں کے جو مسائل ہیں, کفن وفن, یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے آج کل ان ملکوں میں ایک نیا طریقہ آیا ہے. بھائی مردے کو آپ لٹائیں پھٹے پہ اور اوون میں ڈالیں, آپ چند سیکنڈوں میں تکا کباب آپ کی خدمت میں پیش. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ان کی لائف میں انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ, مرنے کے بعد بھی ٹینشن. اب مر گیا تو کیا کریں؟ کرے قبر میں کیڑوں نہیں کھانا ہے نا اس کو. تو بھائی تو مرا ہے تو بعد والوں کو ٹینشن کیوں دے کے جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بندہ مر جائے تو غسل ہے, کفن ہے, پھر قبر ہے, پھر اس قبر پہ دعائیں بھی ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ, پھر اصحال ثواب, اور ابا کے لیے کنواں. اور مسجد میں دیکھا ہو نا یہ جمشید بھائی, مرحوم جمشید کے مرحوم جو بھائی جو نہ ہو زندہ ہو ان سے پیشگی معذرت, بہت سے جمشید مرحوم بھی تو ہے نا, تو یہ پنکھا جمشید مرحوم کے لیے مسجدوں میں دیکھا ہوگا, اب تو کم ہو گیا, پہلے بہت لکھا ہوتا تھا. یہ جو دریا ہے یہ فلاں صاحب کے اصحال ثواب کے لیے, یہ ہوتا ہے لوگوں میں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, تو جب آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہوتا نا تو تمام تر ٹینشنوں ذمہ داریوں سے آپ آزاد ہوتے ہو, کیونکہ آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داریوں سے آزاد ہونے سے میری خوشیاں بڑھیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انسانی عقل یہی کہتی ہے. انسانی عقل کہتی ہے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو گے یا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے بجائے اپنی رسپانسبلٹی پہ گھر میں پالو گے تو آپ کی آمدن بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی. دنیا میں کوئی ماہر شماریات, اکاؤنٹنگ کا ماہر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن مذہب کچھ اور کہتا ہے. مذہب کہتا ہے کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, بے شک, لہذا سیونگ کیا کرو, لیکن جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے. اب جو اپنی عقل کو اللہ سے زیادہ, اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, لہذا وہ صدقات و خیرات نہیں کرتے. لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو ہماری عقل اللہ سے آگے نہیں ہو سکتی, لہذا اللہ کے کہنے پہ صدقہ خیرات کریں گے. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑی سی رقم ہدیہ دیا کرتا تھا. ہم تو طالب علم تھے, ہمارے پاس جیب میں جتنے پیسے ہوتے تھے لسی میں اور چائے پراٹھوں میں نکل جاتے تھے, تو تھوڑے سے پیسے میں اپنے شیخ کو ہدیہ دیا کرتا تھا. تو ایک لفافے پہ میں 5 روپے ڈال کے یا تھوڑے سے اماؤنٹ تھا اس پہ لکھتا ہدیہ, اور دوسرے میں صدقے کی کچھ رقم. حضرت نے کہا تھا کہ ہر طالب علم ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے اپنی آمدن سے. تو تھوڑی سی رقم میں لفافے میں ڈال کے اس پہ پتہ کیا لکھتے تھے ہم لوگ؟ وظیفۃ لتوسعۃ الرزق. اس لفافے کا نام تھا یہ وظیفہ ہے رزق بڑھانے کا. یعنی حضرت نے صدقے کا نام صدقہ نہیں رکھا ہوا تھا, بلکہ یہ رکھا ہوا تھا
کہ اپنی آمدن بڑھانے کا وظیفہ. آج کل لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں نا, یہ 100 دفعہ پڑھو گے صبح تو آمدن بڑھے گی, یہ شام 100 دفعہ پڑھو گے تو آمدن بڑھے گی. حضرت فرماتے تھے وظیفہ آمدن بڑھانے کا یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے, تو اس لفافہ جس پہ صدقے کی رقم ہوتی تھی اس لفافے پہ لیبل کیا لگا ہوتا تھا؟ آمدن بڑھانے کا وظیفہ, آمدن بڑھانے کا وظیفہ. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کہاں سے آ رہا ہے, یہ 4 کہاں سے پال رہے ہو, 19 بچوں کو کہاں سے کھلا رہے ہو, صدقہ شروع کر دو, آمدن بڑھانے کا کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ اسلام سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا الذین یؤمنون بالغیب. شروع میں اللہ نے غیب کی تلوار چلا دی ہے. جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کریں گے اسلام سے فائدہ وہی اٹھائیں گے, اور جو یہ کہیں گے کیسے صدقے سے رقم کیسے بڑھتی ہے وہ سوچتے رہیں گے اور مر جائیں گے. اسلام نے ہمیں بتایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو توکل کا موقع کیا ہے؟ جہاں اسباب یہ کہہ رہے ہوں کہ کامیابی اس میں ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ کامیابی اس میں نہیں ہے, اسباب اور اللہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں, تو وہاں جو اسباب کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اس کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے. اور جو اللہ کے آرڈر کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا یہ اس کی علامت ہوگی یہ اسباب کو اصل نہیں سمجھتا, یہ اسباب بنانے والے کو اصل سمجھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ بیمار ہیں, آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, علاج نہیں کرتا, مر جائے گا آپ, تو یہ توکل نہیں ہے, کیونکہ یہاں اسباب اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرا رہے آپس میں نہیں ٹکرا رہا. اللہ نے کب کہا کہ علاج نہیں کرو بھائی؟ آپ جاب نہیں کر رہے, کاروبار نہیں کر رہے, لوگ کہتے ہیں پیسہ کیسے آئے گا, آپ کہیں اللہ پہ اعتماد, اللہ کھلائے گا. تو بھائی اللہ نے تو حکم دیا ہے کاروبار کر, دکان چلا, جاب کر. یہاں اللہ کا حکم اور اسباب آپس میں ٹکرا رہے ہیں. بولو نا یار, کیوں نہیں بولتے آپ؟ نہیں ٹکرا رہے تو نہیں بولنا, کون سے کیا جا رہا ہے آپ دکان کھول کے بیٹھتے ہی نہیں ہو, دوپہر 2 بجے دکان کھولتے اور 3 بجے چھٹی کر کے گھر آ جاتے ہو. بیگم بول رہی ہے, بچے بول رہے ہیں ابا ایسے دکان کہاں چلے گی, آپ بولتے ہو چلانے والا کون ہے کون ہے چلانے والا؟ اللہ. پھر مثالیں دیتے ہو, دیکھو وسیم کے پاس فری پھوکٹ کا کیسے پیسہ آ گیا, اس کی تو کوئی دکان نہیں ہے. تو یہ غلط توکل ہے, یہ وہ, کیونکہ یہاں دکان کو ٹائم دینا اور اللہ کا حکم آپس میں بولو نہیں رہے, ٹکرا ہی نہیں رہے. اللہ نے کب کہا کہ دکان پہ نہیں بیٹھ, لیکن دکان ہے اور ادھر جماعت کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, ادھر لمبی لائن ہے گاہکوں کی, کسٹمر کی. اب شٹر گرا کے جماعت سے نماز پڑھنے میں لگ رہا ہے کہ میرا بزنس کا لاس ہوگا, اتنے سارے کسٹمر یہاں سے ٹوٹ کے غفار کی دکان پہ چلے جائیں گے اور مجھ سے یہ ٹوٹ جائیں گے. ایسے موقع پہ اللہ کیا کہتا ہے, دکان کھولو یا بند کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو. بولو نا ادھر توجہ. یہاں اللہ کا حکم اور کمانے کے اسباب آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایسے موقع کے لیے یہ آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اب سوال کیسی عجیب آیت ہے. اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کافی اور اس کو روزی دوں گا. اب انسانی عقل کہتی ہے روزی کیسے دے گا اللہ, روزی کے اسباب پہ تو میں لات مار کے آ رہا ہوں. دودھ کی دکان ہے, لائن لگی ہوئی ہے, کپڑے کی دکان ہے, لائن لگی ہوئی ہے, اور میں دکان بند کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اسباب تو نہیں, اسباب تو رزق پہ لات مارنے کے پیدا ہو رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہے ہیں روزی دوں گا. اس کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا, فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تمہارا گمان تو یہاں سے روزی ملتی ہے اور اس روزی پہ میں لات مار رہا ہوں, تو اللہ کہے گا وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے, وہاں سے دوں گا. دوں گا کیسے, یہ چھوڑ دو, کیونکہ اگر تم نے سوچ لیا تو تمہارے گمان میں آ گیا نا. تبھی علماء کہتے ہیں وہاں سے روزی آنا جہاں سے گمان ہی نہ ہو, یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ خاص کس کی طرف سے گفٹ ہے, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے آپ کی کسی نیکی کے صلے میں. تو میرے بھائی صدقات و خیرات بھی وہی کرے گا جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا. ماں اور باپ کو پالنا, آج کل ہماری ینگسٹر میں ماں باپ سے رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, دیکھو میری دنیا میں بڑی ٹریولنگ ہوتی ہے, اتنا بے وقوف میں ہوں نہیں جتنا نظر آتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں کی ہیں تو دنیا کا سب سے بے وقوف انسان یہی ہے, اور 19 بچے تو سب سے بے وقوف آدمی یہی ہے. اتنا نہیں ہو جتنا آپ سمجھتے ہو. دنیا میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, حقوق کی باتیں, حقوق,
رائٹس، آج کل بہت سارے رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں نا، جانوروں تک کے حقوق. سائنسدان نا جب خلا میں کسی کو بھیجنا ہوتا ہے نا چاند مان پہ، تو پہلے بندروں پہ اور چوہوں پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے اس کو بندر کو بھیج کے دیکھو بچ کے آ گیا تو پھر ہم بھی ٹرائی ماریں گے. سارے تجربے انسانوں سے پہلے کس پہ ہوتے ہیں؟ جانوروں پہ، چوہوں پہ، بندروں پہ. تو ایک جانوروں کے حقوق کی ایک تنظیم نے نا رشیا میں، جب یہ ناسا والوں نے جو رشیا کے جو خلا میں بھیجنے والے سائنسدان ہیں انہوں نے بن مانس وغیرہ پہ تجربے کیے، تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو گئیں کہ اسٹاپ کلنگ اینیملز، جانوروں کو مارنا، کیونکہ بہت سے گئے اوپر ان کا انا للہ ہو گیا. بندر کو بھیجا وہ شاٹی ہو گیا مارکیٹ سے نا، وہاں اس کا دم گھڑ گیا، کیا ہو گیا. ایک بن مانس بچ کے آیا تھا تو اس کو پھر انہوں نے 10 سال تک رکھا، اس کی بڑی سیوا کی کہ یہ زندہ بچ کے آ گیا ہے. تو اس پہ لوگوں کی تنظیمیں نکل آئی تھیں کہ جانوروں کو قتل کرنا چھوڑ دو. تو جانوروں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کراچی میں اتنے کتے، کتوں کے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں اور دنادن، اور سب کتے ہی ہوتے ہیں. یا تو کوئی اور مخلوق ہو رہی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، جتنے بچے ہوں گے بھی سارے کیا؟ کتے. میں بہت اس پہ میں نے آواز اٹھائی تھی، بھائی اتنے پیدا ہو رہے ہیں. تو کسی نے مجھے بولا جانور ہے اس کی نسل پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا پیدا کتے ہو رہے ہیں نا، یعنی اگر کتے سے کچھ اور مخلوق پیدا ہو رہی ہوتی تو ہم اس پہ مشورہ کر لیتے. 2-4 کتے بھی کافی ہوتے ہیں ٹینشن دینے کے لیے. یہاں کتوں کی ایک پوری نسل پیدا ہو رہی ہے، اور انسانوں کی نسل روکنے کے لیے فیملی پلاننگ والوں کی پوری تنظیمیں اربوں کھربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ. کتوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. کتوں کی وجہ سے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں. اب تو کچھ کم ہو گئے، بہت زیادہ تھے، اب بھی بہت ہیں. آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں کتے ہمارے شہر میں، کراچی میں حال خراب ہوا ہے. تو اس وقت تو بہت واقعات ہونے لگے تھے، بائک جا کے ٹکرائی، ٹانگ ٹوٹ گئی، پاگل کتے نے کاٹ لیا، بچہ مر گیا، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ مہم چلانا شروع کی، بھائی ان کتوں کو مارو. تو مجھے لوگوں نے آ کے کہا کہ جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں آپ کے خلاف کیس کر دیں گی، ایک کتا بھی آپ نے مار دیا اور ویڈیو بن گئی نہ گئے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی کتوں کے حقوق کے محافظ بھی دنیا میں بولو ہیں، اس پہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور اس میں ان کو بہت کروڑوں ڈالر ملتے ہیں ان کو اس پہ خرچ کرنے کے لیے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں، بہت سخت حقوق ہیں بچوں کے، ہونے بھی چاہیے. قاری صاحب نے بچے کو مار دیا، جیل ہو گئی، ہونی چاہیے بالکل. ہم بھی اس کے قائل ہیں، اسلام میں تو بچوں کے بہت حقوق ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انس بن مالک 10 سال، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اور کبھی ڈانٹا تک بھی نہیں. جائز ہے بچہ شرارت کر رہا ہو تو ماں باپ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ اس کے اوپر، ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں، خواتین کے حقوق کی تنظیمیں. اب ہمارے یہاں ایک وہ ہے، وہ آج کل اسمبلی میں گئی ہوئی ہیں، وہ خواتین کے حقوق کی علمبردار بن کے سارے سیکولر قوانین نافذ کروا رہی ہیں اسمبلی میں، کوشش کر رہی ہیں. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. محترمہ نے قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جو مرد اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال دے گا اس اتنے لاکھ جرمانہ اور جیل. غلط ہے، بیویوں کو گھروں سے باہر نکالنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن تحقیق تو کی جائے نا پہلے کہ اس نے ناجائز نکالا ہے یا جائز نکالا ہے. نہیں، تحقیق نہیں، جو بھی گھر سے باہر نکالے گا جیل. بھائی اگر کوئی معقول ریزن تھی تو پھر تو کیس نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن نہ، خلا کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو گئی ہے، کوئی بھی عورت کورٹ میں جائے کورٹ خلا پکڑا دیتی ہے. طلاق کا پورا حق عورت کو دے دیا، تو بیوی اور گرل فرینڈ میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. بیوی بھی جب چاہے جا سکتی ہے، گرل فرینڈ بھی جب چاہے جا سکتی ہے. یہ کس کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں؟ خواتین. جو حقوق ہونے چاہیے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو نہیں ہونے چاہیے وہ دیے جا رہے ہیں. ابھی یہ قانون پہ بحث ہو رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں کہ ڈیورس کی صورت میں عورت کو آدھی پراپرٹی دی جائے. یورپ امریکہ میں ایسا ہی ہے، آپ طلاق دے دیں تو آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے. تو یہ بات چل رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے، بولیں گے یار پاگل ہوں، گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے بھائی، پھر کیا خیال ہے. اور اگر وہ ڈیورس دے گا تو کاغذ میں نہیں دے گا، ثبوت ہی نہیں ہوگا، بس وہ بول دے گا میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو اینڈ میں اس کا عورت ہی کو نقصان ہوگا. تو جائز حقوق، ناجائز حقوق، اس بحث میں پڑے بغیر عورت کے حقوق کی بھی تنظیمیں بہرحال بولو ہیں. آپ کو پتا ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن ہو، تمام آسمانی کتابوں نے اگر حقوق کو فوکس کیا ہے تو سب سے زیادہ کس کے حقوق پہ آواز اٹھائی ہے؟ ماں اور باپ. اور اس کے لیے دنیا میں کوئی تنظیم بولو نہیں ہے. یہ ہے مذہب کو جب سوسائٹی سے نکالو گے تو جس کا حق سب سے زیادہ ہے اس کا بالکل بھی نہیں رہے گا، اور جس کا حق سب سے کم ہے بلکہ جو حق بنتا ہی نہیں ہے وہ حقوق بھی دے دیے جائیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لوگ غفلت میں ہیں اور ہماری آیات سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں. وہ یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ سمجھاتا بہت ہے، لیکن سزا کے لیے اس نے ٹائم آخرت ہی کا رکھا ہوا ہے.
فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، استمعوہ، یہ اسے سنتے بھی ہیں، وہم یلعبون، لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے۔ تو آگے اسی کو اللہ نے بیان کیا، پھر انسان کی شکایتیں کی کہ کتنی بستیوں کو ہم نے پہلے تباہ و برباد کیا ہے۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب ان پر عذاب آنے لگا تو پھر چیخ و پکار شروع کی انہوں نے۔ ابھی کسی نے بتایا کہ یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا نا، جس علاقے میں آیا وہاں ملحد بھی بہت رہتے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ترکی میں تو ایک لبرل سیکولر حکومتیں رہی ہیں، وہاں کے بہت سے مسلمان بھی مرتد ہو چکے تھے۔ تو کہتے ہیں جیسی زمین ہلی ہے نا، ایک ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا تھا زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو بعض دفعہ انسان پر جب عذاب آتا ہے نا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حالت میں اللہ کو یاد رکھو جب تم خوشی کی حالت میں ہو، جس میں اللہ انسان کو یاد نہیں آتا۔ یعرف کا فی الشدہ، تو مصیبت میں پھر اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو، سکون اطمینان کی زندگی ہو، اس وقت عبادت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ نیند جس کو اچھی آتی ہو اس کے لیے نیند چھوڑ کے تہجد میں اٹھنا مشکل کام ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو پیٹ، یعنی اللہ کی نافرمانی کا عذاب یہ آنے لگا ہے کہ اب پیٹ بھرا ہوا ہو، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، پھر بھی انسان سکون میں نہیں ہوتا۔ یعنی اب جو لوگوں کی ٹینشنیں ہیں نا، وہ ٹینشنیں ہیں جو اپنے اوپر خود سے مسلط کی ہوئی ہیں لوگوں نے، بے سکونی کا عذاب جسے کہتے ہیں۔ تو خیر اللہ نے فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکینکم لعلکم تسألون۔ اللہ فرماتے ہیں اب ایڑیاں مت لگاؤ، اب شور شرابہ مت کرو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے ہماری بدبختی، ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح چیخو پکار میں لگے رہتے تھے کہ اللہ معاف کر دے، ہم نے پیغمبروں کی بات کو ٹھکرا کر اپنی جان پہ ظلم کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ان بستیوں کے نشانات مٹا دیے، ہمیں ترس نہیں آیا ان کے اوپر۔ کیسی اللہ کی عادت ہے، دیکھو آپ سے بڑا جرم ہو جائے، جب تک عذاب دیکھا نہیں ہے نا، ذرا سا گڑ گڑا لو گے، 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لو گے، اللہ کیا کرے گا؟ معاف۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس نے عذاب دیکھا نہیں ہے، غیب پر ایمان لایا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے کا مجھ پر ایمان ہے، اسے پتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو گناہ پہ اس کو سزا بھی دے سکتی ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتی ہے۔ اس جذبے کے تحت یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے میرے عذاب کو دیکھا، تو تم گواہ رہو میں نے اس کے جرم کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں نا بنی اسرائیل نے جب توبہ کی ہے نا بچڑے کی عبادت سے، تو اللہ نے کہا ایسے توبہ نہیں قبول کروں گا۔ جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی۔ جو اپنے آپ کو قتل کروا دے گا اس کا مطلب دل سے توبہ کی ہے اس نے۔ تو اتنا سخت حکم تھا کہ توبہ سزا ملے گی پھر توبہ قبول ہوگی، لیکن اس امت میں کیا ہے بھائی، جس طرح بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف۔ تو علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل نالائق لوگ تھے، ان کے ساتھ معاملہ بھی اللہ نے سخت کیا۔ وہ نالائق کیسے تھے؟ ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھا، سمندر میں راستے بنتے ہوئے دیکھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں موسیٰ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ثبوت چاہیے نا کہ اللہ ہے اور اللہ تورات دے رہا ہے، تو گویا اللہ نے بزبان حال کہا کہ ہمیں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کا ثبوت چاہیے کہ تم دل سے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام نے ایسا کوئی نبی سے مطالبہ نہیں کیا۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ کے خاص معاملات ہیں۔ ویسے تو اللہ کا قاعدہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ جو بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا عذاب سے پہلے اللہ اس کے جرم کو معاف کرے گا۔ توبہ کا مطلب عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا میں یہ۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لیکن جب ان قوموں پہ عذاب آیا تو وہ چیخ رہے تھے، فما زالت تلک دعواہم، کنٹینیو، فما زالت کا مطلب کنٹینیو توبہ ہی کرتے رہے وہ۔ اللہ فرماتے ہمیں ان پہ ترس نہیں آیا۔ تو جب عذاب آتا ہے نا پھر اللہ کو ترس نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں اب تو دیکھ لیا نا، ہم نے اتنی نشانیاں اپنے وجود کی، اپنے برحق ہونے کی دی تھی، تمہیں کسی نشانی پہ یقین نہیں آیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا کیوں ہے؟
اکثر ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا پڑی کہ کوئی اس کی مانے یا نہ مانے، اس کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر خدا ہے بھی اس کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ معاذ اللہ، وہ اتنا ظرف اس کا چھوٹا کیوں ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کوئی میرا خیال ہے سمجھ واضح بات ہے نا؟ تو اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ کو کیا مسئلہ ہے؟ معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور بھائی اللہ نے پیدا کر دیا، اگر کوئی خدا ہے تو انجوائے کرو لائف کو یار۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، ہم کیوں بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں، نافرمانوں کو سزائیں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ ملحد لوگ ایک اعتراض تو اللہ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ظرف اتنا چھوٹا کیوں ہے معاذ اللہ، لیکن اس اعتراض کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنایا، وہ ویسی بنا دیا اس نے، زمین آسمان سورج چاند ستارے، پھر انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اس نے، اس کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا۔ اللہ سے ہم وجہ پوچھ رہے ہیں، اے اللہ یہ تو نے کیوں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ویسے ہی کا مطلب بڑا ڈینجرس ہے۔ ویسے ہی کا مطلب میں 100 انسانوں کو قتل کر دوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تو سزا نہیں ملتی بھائی، انسان تو ناقص ہے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے، گنہگار چھوڑ جاتا ہے اور بے گناہ پہ الزام لگ جاتے، دنیا میں تو ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو سزا کیا ملے گی؟ ایک ہی دفعہ قصاص لیں گے نا، 99 کا کیا بنا؟ ایسے ظلم آج بھی دنیا میں ہو رہے ہیں نا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں جب شوہر کی موت ہوتی تھی نا، جوان بیوی کو اس کے ساتھ آگ میں زندہ جلایا جاتا تھا۔ جن لوگوں نے عورت پہ یہ ظلم کیا، اگر اللہ سزا دینے والا نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ظلم اللہ کیا کر جائے گا؟ معاذ اللہ وہ نگل جائے گا، وہ ظالم کو کوئی سزا دنیا میں تو نہیں ملی۔ بہت ہندوستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا تو اس کو منحوس سمجھ کے اسی آگ میں عورت کو، یار یہ ایکو تو ختم کرو، اس کا مائک کا ہی سیٹ اپ کبھی بھی قیامت تک یہاں لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری کان آواز گونج کے میرے کانوں میں آ رہی ہے، تو ولید کو بلائیں کوئی پیچھے جا کے نا، آپ بلا لیں ولید کو۔ تو پوری دنیا میں کتنے ظلم ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ماضی میں جو جنگی قیدیوں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی، ایسے ظلم ہوتے تھے نا، ان پہ سائنسدان تجربے کرتے تھے۔ میڈیسن بہت ساری جو ایجاد ہوئی ہے نا، وہ جنگی قیدیوں پہ بہت خطرناک تجربے ہوئے ہیں، بہت خطرناک۔ مسلمان نہیں کرتے تھے یہ تجربے، کیوں؟ ان کو تو پتا تھا کہ ایک بلی کو اگر بھوکا مار دیا نا تو اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا شدید ظلم ملیں گے، اکا دکا واقعات، من حیث القوم نہیں ملیں گے، لیکن آپ ان غیر مسلموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یار یہ کرتے کیا؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب بھی تو دیکھ لو، کیوبا کی جیل میں پنجروں میں نہیں رکھا ہوا تھا؟ کوئی انسانیت ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی پنجرے میں آپ کو بند کر دے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ جانوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب؟ چائنا میں پورے زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے، اس جانور پہ کیا گزرتی ہے یار؟ تم نے مارنا، پہلے اس کو گولی مار دو، اس کے بعد اندر ڈال دو اس کو۔ اپنا ٹائم بچانے کے لیے تھوڑا سا خون نکلے گا تو وہ اسے جرمز پھیلیں گے اور وہ تھوڑا سا اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ اپنا ٹائم بچانے کے لیے ایک زندہ جانور کو اٹھا کے آپ نے کڑھائی میں ڈال دیا، جلتی بھی، اس کی جان بھی بہت دیر سے نکلتی ہے کتے کی۔ اسلام نے جانوروں پہ کتنے احسان کیے، دیکھو یہ جو حلال جانور ہے نا، ایک علمی نقطے کی بات ہے، حلال جانوروں میں عقل نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا زیادہ۔ حرام جانور اکثر بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی حرام جانور کو قتل کرتے ہیں نا، جیسے کتے کو مار رہے ہیں، دوسرے کتے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے؟ میرا ہے، اور اس پہ آپ کو ترس آنے لگے گا، جو اس کی آوازیں نکلنا شروع ہوں گی نا، آپ کو ترس آنا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر۔ لیکن حرام جانوروں میں آپ دیکھ لیں، حلال جانوروں میں آپ دیکھ لیں، ایک گائے کٹ رہی ہوتی ہے، بقرعید میں ہوتی ہے نا اجتماعی قربانیاں، دوسری کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہوتی ہے؟ وہ دم ہلا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے، ابھی اس میں اتنا شعور نہیں ہے۔ ایک مرغے کو، ابھی میں نے 2 دیسی مرغیاں کاٹی بازار سے خرید کے، اپنی والی نہیں، بازار سے 2 مرغیاں میں نے خریدی، وہ دونوں تھیں اصیل، ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، قصائی کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور دونوں لڑ رہی ہیں آپس میں۔ اصیل مرغیاں نا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی، لڑتی ہیں۔ میں نے کہا ان کو دیکھو بے وقوفوں کو، ان کو پتا نہیں ابھی انہوں نے چھری کے نیچے آنا ہے، اور ان کی بدماشیاں دیکھو، وہ اس کو مار رہی ہے، تیری ایسی کی تیسی، یہاں تک کہ قصائی کے پھٹے پہ لے جا کے لٹا دیا، وہ چھری تیز کر رہا ہے اور وہ دونوں لڑ رہی ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھ رہے اتنا خون پڑا ہوا ہے، اتنی مرغیاں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، اگلا نمبر تمہارا ہے۔ نہیں جی، وہ دونوں آپس میں کیا کر رہی ہیں؟
یہ اللہ کی رحمت ہے جانوروں کے اوپر کہ ان کو موت سے پہلے موت کا احساس نہیں ہوتا. یہ کام آپ کتے کے ساتھ بلی کے ساتھ کر کے دیکھو, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ بندر کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں کھانے کے لیے, وہ چیخ رہا ہے, وہ چھلانگ مار رہا ہے, اس پہ ترس آئے گا, اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ کو ترس آئے گا کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو چھوڑ دو, کچھ اور کھا لو یار تم. تو اگر اللہ کے قوانین بیچ میں نہیں لاؤ گے نا, انسان سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے. یہ تو بین الاقوامی قوانین بن گئے بڑے سخت, جنہوں نے کچھ نہ کچھ انسان کو کنٹرول کر لیا ہے کسی حد تک. اگر یہ قانون کی گرفت اتنی جو مضبوط ہے, ذرا سی ڈھیلی ہو جائے نا, پھر آپ دیکھو انسان اور بھیڑیے میں کوئی فرق نہیں رہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اتنا ظلم کرے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. عورتوں پہ کیسے کیسے تشدد ہوئے ہیں, ظلم, بچوں پہ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں, اور جانوروں پہ تو اب بھی ہو رہے ہیں ظلم. تو اللہ کہتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. تم جو کہتے ہو میں حساب نہیں لوں گا, تو میں نے ایسے ہی تھوڑی پیدا کر دیا, کائنات کو بنایا, پیدا کیا, اب تم لائف کو کیا کرو, انجوائے, تمہاری مرضی, نکاح کرو یا زنا کرو. اب زنا بھی عورت پہ ظلم ہے. کیسے ظلم ہے؟ لوگ کہتے ہیں عورت راضی ہے. او بھائی, عورت کی جو ذات ہے نا اس پہ ظلم ہے یہ, کیونکہ اگر عورت راضی بھی ہے, جب مرد یہ کام کریں گے تو نکاح آہستہ آہستہ سوسائٹی سے کیا ہو جائے گا, ختم. اس کا عورت کی جنس کو نقصان ہوگا. کل عورت کو محبت دینے والا, عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا. بیوی بنا کے اس کی اولاد کو پالنا, یہ سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, جیسے ہی عورت میں ہو گیا ختم. ایک عذاب والی عورت کو محبت کے لیے ترستی ہے, کوئی اس کو رکھے. 55 سال میں جا کے بڈھے رکھ رہے ہوتے ہیں اس بڈھی کو, اس سے پہلے مرد کے تو مزے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں وہ. خدا نے کیسا قانون بنا دیا. ایک خاتون نے کل مجھے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ مرد جب عورت کو چھوڑنا چاہے تو 2 منٹ میں چھوڑ دیتا ہے, عورت نہیں رہنا چاہے تو اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. میں نے کہا مرد چھوڑنا چاہے 2 منٹ میں چھوڑ سکتا ہے, لیکن چھوڑتا نہیں ہے. دیکھ لو مردوں کو, 99% شادیاں کیا ہوتی ہیں, کامیاب. کیوں؟ اس لیے کہ مرد مسلمان ہے, اس کو پتا ہے کہ میری بھی بہن بیٹیاں ہیں, میں چھوڑوں گا تو کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کے آنسو, اس کو جو ہے, کتنے ہمارے پاس مرد آ چکے ہیں جن کو بیوی اچھی نہیں لگتی, لیکن کہتے ہیں یار چھوڑیں گے تو بیچاری کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو یہ کس کا خوف ہے؟ آخرت کا خوف ہے. میں نے کہا مرد چھوڑ سکتا ہے لیکن چھوڑتا الحمدللہ نہیں ہے. اس کو ترس آتا ہے, بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے, عورت کا مسئلہ ہوتا ہے. چند لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, بہت تھوڑے لوگ ہیں. لیکن غیر مسلموں کے ہاں چھوڑنا بہت مشکل, مگر چھوڑتے ہم سے بہت زیادہ ہیں. طلاق کا ریشو ان کے یہاں آدھی سے زیادہ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. تو کتنا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آسمان سے قوانین نازل کر دیے, اس نے انسانوں کو پابند بنا دیا ہے کہ تمہیں انسان کا بچہ بن کے چلنا پڑے گا. اگر تم حقوق ادا نہیں کرو گے خدا کے اور مخلوق کے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں معاف نہیں کروں گا تمہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا, پیدا انسان کے لیے کیا, اور انسان کو کس کے لیے, آزمائش کے لیے بنایا. تمہیں خدا کو بھی ماننا پڑے گا, اس کی عبادت بھی کرنی پڑے گی, مخلوق کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا, ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا, زکاتیں بھی تمہاری نکلیں گی. یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ تم نے خود سے پیدا نہیں کیا. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, یہ درخت میں جو بیج ہے اس کے سافٹ ویئر ہم نے پیدا کیے ہیں, بیج سے جو درخت پیدا ہوتے ہیں, کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں ہم نے. لہذا آتوا حقہ یوم حصادی, جب کھیتی کٹے گی اس کا 20واں حصہ اور 10واں حصہ عشر میں نکلے گا. غیر مسلم ٹیکس دیتا ہے, ہم ٹیکس دے نہ دیں, پہلا کیا عبادت ہے کہ خدا نے جو حکم دیا ہے نا, یہ پیدا فصلیں خدا نے کی ہیں, لہذا خدا کی پیداوار میں اللہ کہتے ہیں میرا حصہ نکالنا پڑے گا. غریب کا نہیں بول رہے اللہ, کہہ رہے میرا, میں نے پیدا کیا تو میرا حصہ نکالو. تو اس لیے میرے بھائی یا تو آخرت نہیں ہے یا ہے, دونوں میں سے ایک کام ہے. نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, پھر مزے کی زندگی گزارو. ہے تو پھر جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا. یہ کم ہے, یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے جو ہمارا لائف اسٹائل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں آئے گی سمجھو, میرا خیال ہے. آگے اللہ فرماتے لو اردنا ان نتخذ لہوا, اگر ہمیں کوئی کھیل کا ارادہ ہوتا ہمارا کہ ہم ٹائم پاس کرنا چاہتے, لاتخذناہ من لدنا, تو اور بہت کچھ کر لیتے ہم اپنے لیے. جیسے انسان کی عادت ہوتی ہے نا کھیل کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا تھا. اس کی مثال ایسے ہے, قرآن نا انسانوں سے, انسانوں کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتا ہے. اللہ ہم سے بات کرتے ہیں کس کے حساب سے, ہمارے لیول کے حساب.